بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا عبرتناک منظر تھا۔ غزنی کے رئیس اعظم سردار تبریز کا منہ کالا کر کے ایک بدحیت خچر پر بٹھا دیا گیا اور پھر سرکاری کارندے اس معتوب شخص کو گلی گلی لیے گھوم رہے تھے۔ غزنی کی فضا کچھ دیر کے لیے پرسکون ہو جاتی تھی اور پھر اچانک شاہی نقیبوں کی بلند آوازوں سے گونجنے لگتی تھی۔ یہ اس شخص کی سزا ہے جو ایک فلاحی مملکت کا غدار تھا، اور یہ اس شخص کا حشر ہے جو اسلامی نظام کا مذاق اڑاتا تھا، اور یہ اس شخص کا انجام ہے جو اللہ کے دوستوں کو شعبدہ باز کہتا تھا اور ان کے پاکیزہ جسموں کو مشق ستم بناتا تھا۔ سردار تبریز پر یہ قیامت کی گھڑیاں تھیں۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان پھٹ گیا ہے، زمین ہلائی جا رہی ہے اور مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر بھاگ رہے ہیں، اور تمام مردوں کے ہاتھوں میں ان کے اعمال نامے ہیں۔ سردار تبریز خود کو بھی ایک مردہ ہی سمجھ رہا تھا، بس فرق تھا تو اتنا کہ بروز حشر اٹھائے جانے والے مردوں کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں ہوں گے اور سردار تبریز کے گناہوں کا حساب اس کے چہرے پر لکھ دیا گیا تھا۔ غزنی کے بے خبر باشندے جو سردار تبریز کے چہرے کی سیاہی سے اس کے اعمال کا حساب نہیں کر سکتے تھے، انہیں شاہی نقیبوں کی پرشور آوازیں ساری تفصیل سمجھا دیتی تھیں۔ سردار تبریز بار بار آسمان کی طرف دیکھتا تھا اور بڑے کربناک لہجے میں چیختا تھا، اے گنبد نیلی فام، تجھ میں شگاف کیوں نہیں پڑ جاتے اور تو ٹوٹ کر ریزہ ریزہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ پھر بڑی حسرت سے زمین کی طرف دیکھتا، اے سنگ دل زمین، مجھے تجھ سے یہ شکوہ نہیں کہ تو نے میرے ساتھ بے وفائی کیوں کی، کہ یہ تو تیری پرانی عادت ہے، تیری قدیم رسم ہے، مگر اس کا گلہ ضرور ہے کہ تو پٹ کیوں نہیں جاتی اور میں تیری آغوش بے درد میں سما کیوں نہیں جاتا۔ پھر جب سردار تبریز کی ماتمی آوازیں بند ہو جاتی تو سرکاری کارندے چیخ کر کہتے، اتنی آسانی سے زیر زمین کس طرح چلا جائے گا؟ ابھی تو تیری رسوائیوں کے کھیل کا بہت حصہ باقی ہے۔ تو اپنے آپ کو سب سے کامیاب بازیگر کہتا تھا، مگر اب اپنی ناکامی بھی دیکھ اور تقدیر کی بازیگری بھی دیکھ۔ پھر غزنی کے گلی کوچوں میں سردار تبریز کی رسوائیوں کا یہ سفر دوبارہ شروع ہو جاتا۔ جس علاقے کے باشندے سردار تبریز کو نہیں جانتے تھے، ان سے اس معتوب شخص کا تعارف ان الفاظ میں کرایا جاتا تھا، اے غزنی کے بلند کردار اور غیرت مند باشندوں، اگر تم اس سیاہ رو انسان کو نہیں پہچانتے تو غور سے سن لو کہ یہ رسوائے زمانہ شخص سردار تبریز ہے۔ اسے اپنی بے پناہ دولت پر بہت غرور تھا۔ اس نے امیر غزنی کے خلاف گھناؤنی سازشیں کی اور نظام شاہ کو بدترین اذیتیں پہنچائیں، فوج کے نامور جانثاروں کو ورغلایا اور اسلامی نظام کے راستے میں زہریلے کانٹے بچھائے۔ بالآخر اس پر اللہ کا قہر نازل ہوا۔ اب یہ غزنی کا سب سے بڑا لعنت زدہ انسان ہے اور اس کی بیچارگی کا یہ حال ہے کہ لوگ اپنے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جب شاہی نقیب تعارف کی یہ رسم ادا کر چکتے تو سردار تبریز احساس رسوائی کی ندامت سے چیخنے لگتا، بس بہت ہو چکا، تمہیں اپنے امیر کا واسطہ مجھے قتل کر دو کہ اب یہ عذاب برداشت نہیں ہوتا۔ مگر سرکاری کارندوں پر تبریز کی ان فریادوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے امیر کے حکم کے پابند تھے، اس لیے مسلسل 3 دن تک سردار تبریز کو اس کی سیاہ روئی کے ساتھ غزنی کی ایک ایک گلی میں پھراتے رہے۔ پھر چوتھے دن ایک وسیع و عریض میدان میں اسے سر دار لے جایا گیا۔ تبریز کو امیر سبکتگین اور دیگر امرائے مملکت کی موجودگی میں پھانسی دی گئی۔ اس موقع پر غزنی کے ہزاروں باشندے موجود تھے۔ پھر جب تبریز کی گردن کھینچ کر لمبی ہو گئی اور آنکھیں حلقوں سے باہر آ گئیں اور جسم ساکت ہو گیا تو امیر سبکتگین نے معززین شہر اور عام رعایا کے سامنے طویل تقریر کرتے ہوئے کہا، اے غزنی کے رہنے والو، تم سے میرا رشتہ کوئی عام رشتہ نہیں، تمہارا اور میرا رشتہ ایک باپ اور بیٹے کے رشتے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ منصب عمارت پر فائز ہونے کے باعث تم سب میرے اولاد کا درجہ رکھتے ہو، مگر ایسی اولاد جسے ایک باپ صراط مستقیم پر گامزن دیکھنا چاہتا ہے اور فرمان بردار رہو گے، اس وقت تک تمہارا یہ باپ تمہاری خاطر دنیا کے تمام آفات و مصائب برداشت کرتا رہے گا۔ میری اس بات پر یقین کر لو کہ میں کسی بھی دست ستم کو تمہاری طرف بڑھنے نہیں دوں گا اور تمہاری جسموں کو مسائل کی دھوپ میں جلنے نہیں دوں گا، کہ میں تمہارا سائبان ہوں اور تمہارے گھروں کو لٹنے نہیں دوں گا، کہ میں تمہارا پہرے دار ہوں اور تمہاری آنکھوں کو بے خواب نہیں ہونے دوں گا، کہ میں امن و عافیت کا سفیر ہوں اور سکون و راحت کا نغمہ گر ہوں۔ یہ کہہ کر چند لمحوں کے لیے امیر سبکتگین خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے انتہائی پرجلال لہجے میں ہجوم انسانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم سب پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لو کہ میں اقتدار کا غاصب نہیں ہوں۔ مجھے تمام امراء مملکت، افواج غزنی اور رعایا کا کھلا تعاون حاصل ہے۔ جن لوگوں نے مجھ سے بغاوت کی وہ میرے ذاتی دشمن نہیں تھے،
میرے اور ان کے درمیان رنجش اور کدورت کی بس ایک ہی بنیاد تھی کہ وہ اپنی گمراہیاں اور عیش پرستیاں ترک کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، اور میں انہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر انہیں ان کی بے لگام نفسیاتی خواہشات نے فریب میں مبتلا کر دیا اور وہ میری زندگی کے درپے ہو گئے۔ اب اللہ نے کسے سر بلند کیا اور کسے ذلیل کر دیا، یہ ساری مناظر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ آج میں تم سے ایک عجیب سوال کرتا ہوں، میرا سوال بہت غور سے سنو۔ کیا میں نے تم میں سے کسی شخص کو کوئی آزار پہنچایا ہے؟ اور کیا کسی کمزور انسان کے حقوق غصب کر لیے ہیں؟ اور کیا سرکاری خزانے لوٹ کر اپنے گھر کو بھر لیا ہے؟ اگر کسی کو مجھ سے کوئی شکایت ہے تو سر عام کہہ دے، رب کائنات کی قسم میں اس کی شکایت دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا، ایک ایک سوال کا جواب دوں گا۔ جرأت و ہمت کے ساتھ آگے بڑھو، میں تمہاری خاموش زبانوں کو آج بے پناہ طاقت گفتار دیتا ہوں۔ آؤ میرے قریب آؤ، مجھے آئینہ دکھاؤ اور میرا اعمال نامہ میرے منہ پر مار دو۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین نے ہجوم انسانی پر نظر ڈالی۔ پورے میدان میں گہرا سکوت طاری تھا۔ پھر کچھ دیر بعد یہ سکوت ٹوٹ گیا۔ گوشے گوشے سے انسانی آوازوں کا شور ابھر رہا تھا۔ آپ نہ غاصب ہیں نہ ہوس پرست، آپ امانت دار بھی ہیں اور رعایا کے غم گسار بھی، آپ ہماری عزت و ناموس کے محافظ بھی ہیں اور ہم پر ہمارے باپوں سے زیادہ مہربان بھی۔ امیر، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، یہاں تک کہ ہماری سانسیں بھی آپ کی سانسوں میں شامل ہو جائیں۔ اپنی رعایا کی جذبات کی یہ وارفتگی دیکھ کر امیر سبکتگین کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ پھر اس نے غزنی کے باشندوں سے آخری خطاب کرتے ہوئے کہا، اور یہ بھی سن لو کہ میں نے تبریز اور دوسرے باغ عمرا کے جو اثاثے ضبط کیے ہیں وہ سارے کے سارے اسلحے کی خریداری میں خرچ کیے جائیں گے، اور میں تمہیں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہاری مملکت کو دشمنوں سے سنگین خطرہ لاحق ہے، اس لیے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ جاگتا رہے۔ اگر ہم نے آپس کے اختلافات دور نہیں کیے تو بڑے سے بڑا لشکر بھی تمہیں ذلت آمیز شکست سے نہیں بچا سکتا۔ میں عنقریب فوجی تربیت کے انتظامات کرنے والا ہوں تاکہ غزنی کے ہر جوان مرد کو شمشیر زنی اور شہ سواری کی بنیادی تعلیم دی جائے۔ پھر اگر کبھی مملکت پر برا وقت پڑے تو تم خود اپنی عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کی حفاظت کرو۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین نے ہجوم انسانی کی طرف سے پیٹھ پھیر لی۔ یہ ایک کھلا اشارہ تھا کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ امیر سبکتگین زندہ آباد غزنی کی رعایا واپس جاتے ہوئے بڑے جذباتی انداز میں اپنے فرمانروا کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ جب میدان خالی ہو گیا اور مسلح محافظوں اور دیگر سرکاری کارندوں کے علاوہ وہاں کوئی عام شخص موجود نہیں رہا تو امیر سبکتگین چند قدم آگے بڑھا اور پھانسی پر جھولتی ہوئی تبریز کی لاش کے قریب پہنچ کر ٹھہر گیا۔ پھر بڑے کربناک لہجے میں کہنے لگا، بے شک تو ایک افلاس زدہ انسان تھا، مگر قدرت نے تجھ پر ترس کھا کر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ پھر تو سیم و زر کے انبار دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور اللہ کی زمین پر فتنہ کرنے لگا۔ کاش تو اس کے شکر گزار بندوں میں شامل ہوتا، مگر تجھے نظام شاہ کے صبر نے کھا لیا اور بے سہارا لڑکی کی خاموش فریادیں تجھے اس انجام تک پہنچا گئیں۔ پھر امیر غزنی نے آسمان کی طرف دیکھا اور نہایت پرسوز لہجے میں کہا، اے اللہ، میں دنیا اور تمام فتنوں سے، ریاکار دوستوں کے شر سے اور انسانی حسد سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اپنے مسلح محافظوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تبریز کی لاش کو اتنے دنوں تک پھانسی پر لٹکا رہنے دو کہ میرے احکام کی تعمیل ہو جائے اور اہل غزنی اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک فلاحی مملکت کے باغیوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اس کے بعد سبکتگین اپنے چند محافظوں کے ہمراہ نگار خانم کے مکان پر پہنچا جہاں نظام شاہ عارضی طور پر مقیم تھے۔ امیر غزنی نے دیکھا کہ نظام شاہ مکان کے صحن میں ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کے قریب مرحوم فوجی کا 8 سالہ بیٹا احمد سالار بیٹا اپنا سبق دہرا رہا تھا۔ نظام شاہ کے زخم ابھی ہرے تھے، وہ آسانی سے چل پھر نہیں سکتے تھے، اس لیے نگار خانم اور مرحوم فوجی کے بیوہ نے اسے روک لیا تھا۔ نظام شاہ کسی کے مکان میں قیام نہیں کرتے تھے۔ امیر سبکتگین کو دیکھ کر سیدھے ہوئے اور اس پتھر کے سہارے بیٹھ گئے جسے وہ تکیے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ آپ لیٹے رہیں شیخ، امیر سبکتگین نے نظام شاہ کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا، آخر تم امیر مملکت ہو۔ نظام شاہ نے حسب عادت مسکراتے ہوئے کہا، اگر تمہارے احترام میں کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر کم سے کم بیٹھ تو سکتا ہوں۔ نہیں شیخ، آپ پر میرا احترام واجب نہیں۔ امیر سبکتگین نے انتہائی انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، تم اللہ سے ڈرنے والے ایک مختلف حکمران ہو، اس لیے مجھ پر تمہارا احترام ہمیشہ ایک قرض کی طرح باقی رہتا ہے۔
نظام شاہ اپنی عادت کے مطابق بہت دھیمے لہجے میں ٹہر ٹہر کر بول رہے تھے۔ اگر میں تمہارا احترام نہیں کروں گا تو پھر ایک امیر کا رعب و جلال کس طرح برقرار رہے گا؟ امیر سبکتگین نے محسوس کیا کہ نظام شاہ آج بہت زیادہ مہربان نظر آ رہے ہیں، بس وہ انہی لمحات کا منتظر تھا۔ شیخ، میں آپ کی اس بے پناہ مشقت کو دیکھ کر کبھی کبھی بہت اداس ہو جاتا ہوں۔ سبکتگین نے ڈرتے ڈرتے کہا، اگر کوئی انسان مشقت نہیں کرے گا تو زندہ کس طرح رہے گا؟ نظام شاہ کے ہونٹوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ کچھ اور شگفتہ ہو گئی تھی۔ تن آسانی تو اسے ایک دن ہلاک کر ڈالے گی، ریاضت اور مشقت کے بغیر تو کوئی دنیا حاصل نہیں ہوتی۔ نظام شاہ کی زبان سے ادا ہونے والے ایک ہی فکرے نے امیر غزنی کو لاجواب کر دیا تھا، مگر پھر وہ ہمت کر کے بولا، شیخ، سرکاری خزانے سے تمام علماء کو وظائف جاری کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اس کے ساتھ اپنا کام کر سکیں، مگر میری تمام تر خواہش کے باوجود آپ نے یہ رعایت قبول نہیں کی۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ آپ رات رات بھر مزدوری کرتے ہیں اور 3 افراد کی کفالت کا بوجھ اٹھاتے ہیں، پھر دن میں اس بچے کو تعلیم دیتے ہیں۔ آخر محنت و مشقت کی کوئی انتہا تو ہوتی ہے۔ نظام شاہ نے بہت غور سے امیر سبکتگین کی بات سنی اور پھر نہایت اطمینان سے جواب دیتے ہوئے بولے، دوسرے علماء کیا کرتے ہیں میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ کسی نے بوجھ اٹھانے کی طاقت بخشی ہے تو یہ بوجھ بھی اٹھا لیتا ہوں، ورنہ میری حیثیت ہی کیا ہے؟ آپ اپنے لیے نہیں تو کم سے کم ان لوگوں کے لیے سرکاری وظیفہ قبول فرما لیجئے۔ امیر سبکتگین نے بڑے عاجزانہ لہجے میں درخواست کرتے ہوئے کہا، میں تم سے خوش ہوں کہ تم اپنی مملکت میں بسنے والے ضرورت مندوں کا بہت خیال رکھتے ہو۔ نظام شاہ نے ستائشی لہجے میں کہا، مگر شاید یہ نہیں جانتے کہ زیادہ ضرورت مند کون ہے؟ امیر سبکتگین گھبرا کر نظام شاہ کی طرف دیکھنے لگا، ان لوگوں سے کہیں زیادہ محتاج لوگ تمہاری مملکت میں بستے ہیں۔ نظام شاہ نے اپنے اہل خانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سرکاری وظائف پر ان ہی لوگوں کا حق ہے جو زیادہ حاجت مند ہیں، ضرورت مند تو یہ لوگ بھی ہیں شیخ۔ امیر سبکتگین نے اپنی دانست میں ایک بہترین دلیل دے کر نظام شاہ کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ امیر، تم ان لوگوں کو پہچانتے نہیں؟ اچانک نظام شاہ کے لہجے سے جلال روحانی کا اظہار ہونے لگا تھا۔ بہتر یہی ہے کہ آج تم ان لوگوں سے مکمل تعارف کر لو۔ اس مکان کی مالکہ ایک فوجی کی بیوہ ہے جو تمہارے تخت نشین ہونے سے پہلے ایک معرکے میں شہید ہو گیا تھا۔ اصولی طور پر مرحوم کے بیوی اور بچے کو سرکاری خزانے سے ایک معقول وظیفہ ملنا چاہیے تھا۔ اس سے بڑی وطن کی خدمت اور کیا ہوگی کہ ایک شخص غزنی کی سرحدوں کی حفاظت کرتے کرتے اپنی جان سے گزر گیا۔ ابھی نظام شاہ کی بات مکمل نہیں ہونی پائی تھی کہ سبکتگین گھبرا کر بولا، شیخ، یہ امیر ملک تگین کے دور کا واقعہ ہے، میں جانتا ہوں۔ نظام شاہ نے اسی پرجلال لہجے میں کہا، مگر تمہارا جرم یہ ہے کہ تم اپنی مملکت کے جاننثاروں سے بے خبر کیوں رہے؟ میں اس کا ازالہ کر دوں گا شیخ۔ امیر سبکتگین بہت زیادہ شرمسار نظر آ رہا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں کیسے کیسے داخلی ہنگاموں میں الجھا ہوا ہوں۔ اس کا وقت گزر چکا امیر۔ نظام شاہ نے بے نیازانہ لہجے میں کہا، اب یہ عورت بے سہارا نہیں، میری بہن ہے، حقیقی بہن کی طرح، اور یہ اس کا بچہ ہے احمد سالار، جو مجھے اپنے بیٹے کی طرح عزیز ہے، اور وہ نگار خانم ہے، میری بہت چہیتی اور لاڈلی بیٹی۔ یہ سب میرے وارث ہیں اور میں اللہ کی طرف سے ان کا کفیل ہوں۔ یہ کہہ کر نظام شاہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ امیر سبکتگین حیرت و سکوت کے عالم میں اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کی پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھیں۔ شیخ کے انکار نے ایک بار پھر امیر غزنی کو مایوس کر دیا تھا، اور غزنی کا فرمان رواں خوب جانتا تھا کہ نظام شاہ کے وارث کسی کی بخشی ہوئی خیرات یا عطیات سے اپنے شکم کی آگ نہیں بجھاتے۔ اگر کبھی ایسا کوئی گراں وقت آیا تو ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ یہ لوگ بھوک کے شعلوں میں جل کر راکھ ہو جائیں گے، مگر اپنا دست طلب کسی کے سامنے نہیں پھیلائیں گے۔ امیر سبکتگین نے پہلی بار نظام شاہ کو اس قدر جلالی کیفیت میں دیکھا تھا۔ فرمان روائی غزنی کو محسوس ہوا جیسے اچانک زمین ہل رہی تھی اور ایک تند و تیز زلزلہ سا آ گیا ہے، جس کی زد میں خود اس کا جسم بھی ہے، اور غزنی کا حکمراں یہ بھی جانتا ہے کہ نظام شاہ اپاہج نہیں ہے۔ ایک درویش بے سر و ساماں پوری جاہ و جلال کے ساتھ بول رہا تھا، جب ان لوگوں کا کفیل اپاہج نہیں ہے تو پھر یہ اپنا بوجھ سرکاری خزانے پر کیوں ڈالیں؟ اور بالفرض محال اگر میں اپاہج ہو بھی گیا تو میرا اللہ ان لوگوں کو اہل دنیا کے سامنے رسوا نہیں کرے گا۔ وہ مجھ گناہگار کی شرم اس طرح رکھے گا کہ یا تو اپنی زمین کے خزانے کھول دے گا، پھر آسمان سے اپنی نعمتیں برسا دے گا تاکہ اس کی یہ بھوکے پیاسے بندے اپنی ضروریات کے مطابق سیراب ہو سکیں۔
امیر سبکتگین کی یہ خواہش ایک بار پھر ناآسودہ ہو گئی تھی کہ وہ نظام شاہ کی کوئی خدمت کر سکے۔ فرمان روائے غزنی کچھ دیر تک سر جھکائے اداس بیٹھا رہا، پھر بہت آہستہ سے بولا، شیخ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ میں آپ سے کتنی عقیدت رکھتا ہوں۔ جب سید امیر علی شاہ خواب میں تشریف لائے تھے اور مجھ سے فرمایا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے ان کے محبوب نظام شاہ پر غزنی میں قیامت ڈھائی جا رہی ہے، تو میں اس دن سے گزشتہ شب تک چین کی نیند نہیں سو سکا ہوں۔ شاید آج رات سکون سے سو سکوں کہ میں نے تبریز کو دار پر کھینچ دیا ہے۔ امیر سبکتگین کا خیال تھا کہ شیخ اس خبر کو سن کر بہت خوش ہوں گے، مگر خلاف توقع اس نے نظام شاہ کو اداس پایا۔ افسوس، نظام شاہ نے ایک آہ سرد کھینچی۔ وہ پیدائشی طور پر ایک گدھ تھا، اس لیے اپنی صحیح طاقت کا اندازہ نہ کر سکا اور غلطی سے عقاب کے دائرہ پرواز میں داخل ہو گیا، نتیجتاً بہت جلد زمین پر گر گیا۔ اب میں اس کی لاش کو اس وقت تک دار پر لٹکا رہنے دوں گا جب تک کہ غزنی کے گدھ اور کوے اس کا سارا گوشت اس کی ہڈیوں سے جدا نہیں کر دیں گے۔ یہ کہتے کہتے امیر سبکتگین کے چہرے پر نفرت و غضب کا گہرا رنگ نمایاں ہو گیا تھا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ نظام شاہ یک یک وحشت زدہ نظر آنے لگے۔ امیر سبکتگین نے حیرت سے دیکھا، مگر روشن و تابناک چہرہ اچانک دھواں ہو گیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، بس بہت ہو گیا، اس سے زیادہ جائز نہیں۔ واحد القہار کی جلال و جبروت کی قسم، اس سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے اذیت نہیں۔ نظام شاہ ناقابل بیان اذیت کا شکار نظر آ رہے تھے۔ امیر، مجھے اسی وقت تبریز کے ہاں لے چلو، مجھے جانا ہی پڑے گا، ہاں مجھے جانا ہی پڑے گا۔ نظام شاہ کا اضطراب لہجہ بلہجہ بڑھتا جا رہا تھا اور چہرے کی اداسی میں بھی دم بدم اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ امیر سبکتگین عجیب و غریب تذبذب کا شکار تھا۔ وہ اس راز کو سمجھ نہیں سکا کہ تبریز کی پھانسی کی خبر سن کر اچانک نظام شاہ کی حالت غیر کیوں ہو گئی۔ امیر، جلدی کرو، مجھ پر ایک ایک لمحہ باری ہے۔ نظام شاہ کے لہجے سے شدید اذیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ امیر سبکتگین شیخ کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر گھبرا گیا اور پھر اس نے فوراً ہی اپنی کارندوں کو حکم دیا کہ شیخ کی سواری کے لیے شاہی پالکی حاضر کی جائے۔ نظام شاہ اپنے جسم کے زخموں اور تازیانوں کے بے شمار ضربات کے باعث چلنے پھرنے سے معذور تھے، اس لیے مجبوراً پالکی میں سوار ہو گئے۔ امیر سبکتگین اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شیخ کی پالکی کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ والی غزنی نے سہارا دے کر نظام شاہ کو پالکی سے اتارا اور پھر نظام شاہ سبکتگین کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس مقام تک پہنچے جہاں تختہ دار پر تبریز کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ غزنی کے رئیس اعظم کی بے چارگی دیکھ کر نظام شاہ نے آنکھیں بند کر لیں اور کچھ دیر تک اسی حالت میں کھڑے رہے، پھر آنکھیں کھولیں اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ امیر سبکتگین نظام شاہ کے پیچھے ایک قدم کے فاصلے پر کسی مجسمے کے مانند ساکت کھڑا تھا۔ اے اللہ، تیرا یہ حقیر بندہ نظام شاہ تیری تسبیح بیان کرتا ہے، تیرے قہر سے پناہ مانگتا ہے اور ہر حال میں تیرے رحم کا طلبگار ہے۔ نظام شاہ کے لہجے میں بڑی رقت تھی۔ یہ شخص جو سر دار لٹک رہا ہے، اسے بروز حشر میرے حساب میں نہ پکڑنا۔ اے اللہ، تو حاضر و ناظر بھی ہے اور علیم و خبیر بھی۔ میں نے تبریز کو معاف کر دیا، اس کی طرف میرا کوئی قرض نہیں ہے، سو تو بھی اسے معاف کر دے کہ تو انسانی اندازوں سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ عجیب و غریب دعا تھی جسے سن کر امیر سبکتگین کے جسم پر بھی لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ اپنے بدترین دشمن کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کے بعد نظام شاہ فرمان روائی غزنی سے مخاطب ہوئے، امیر، اس مقہور و معتوب شخص کی سزا پوری ہو چکی۔ تبریز نے تمہارا تخت اقتدار الٹنا چاہا، تم نے اس کی بساط حیات الٹ دی۔ عام طور پر باغی کی یہی سزا ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ امیر سبکتگین نے حیرت سے نظام شاہ کی طرف دیکھا، شاید وہ شیخ کی گفتگو کا مفہوم نہیں سمجھا تھا۔ یاد رکھنا کہ اللہ ایک مسلمان کی لاش کی تشخیر کو پسند نہیں کرتا۔ نظام شاہ نے رک رک کر کہا، ان کے لہجے سے اندرونی کرب کا اظہار ہو رہا تھا۔ تبریز کے اعمال کچھ بھی ہوں، مگر وہ اسلام کے دائرے سے خارج نہیں تھا۔ شیخ، آپ نہیں جانتے کہ تبریز نظام اسلام کے نفاذ کو پسند نہیں کرتا تھا۔ امیر سبکتگین نے اپنی اس جارحانہ اقدام کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا، اکثر دنیا پرست یہی چاہتے ہیں، مگر اس کے ساتھ وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ نظام شاہ نے تبریز کی وکالت کرتے ہوئے کہا، تبریز بھی ایک ایسا ہی دنیا پرست انسان تھا، مگر اس نے اللہ سے کھلی ہوئی بغاوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ تبریز تمہاری نظروں میں کچھ بھی صحیح، لیکن بہرحال وہ مرتد نہیں تھا، مگر اس نے آپ کو ناقابل یقین اذیتیں پہنچائی تھیں۔ امیر سبکتگین کا لہجہ بہت زیادہ تلخ ہو گیا تھا۔ امیر، تم میرے حساب میں اسے یہ لرزہ خیز سزا دے رہے ہو۔
تو اللہ کے لیے اسے دار سے اتار لو اور جلد از جلد کسی گوشہ زمین میں دفن کر دو۔ نظام شاہ کی آواز سے دلی رنج کا اظہار ہو رہا تھا۔ تم خوب جانتے ہو کہ میں نے اسے معاف کر دیا، اب میرا اس کی طرف کوئی قرض نہیں ہے۔ ایک درویش کی کشادہ دلی اور اعلیٰ ظرفی کا یہ مظاہرہ دیکھ کر امیر غزنی حیران و پریشان نظر آ رہا تھا۔ بالفرض یہ کافر بھی ہوتا تو اسے مرنے کے بعد اس طرح رسوا نہ کرو۔ مختصر سے سکوت کے بعد نظام شاہ دوبارہ سبکتگین سے مخاطب ہوئے، تم تو جانتے ہو کہ اسلام ایک پاگل کتے کو بھی اذیت کے ساتھ قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا، پھر یہ تو انسان تھا۔ میں تمہارے جذبات کی سرکشی سے واقف ہوں، مگر اپنے دشمنوں کے معاملے میں بھی صبر و تحمل اور رواداری سے کام لیا کرو۔ شیخ، میں آئندہ آپ کی نصیحت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کروں گا۔ امیر سبکتگین کچھ شرمسار سا نظر آ رہا تھا۔ اسے میرے سامنے ہی دفن کر دو تاکہ مجھے ذہنی سکون حاصل ہو جائے۔ پہلی بار سبکتگین نے محسوس کیا کہ نظام شاہ کے لہجے میں ایک التجا سی پوشیدہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی تبریز کو مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اگرچہ نظام شاہ کسی سہارے کے بغیر کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے اپنے آپ پر جبر کر کے تبریز کی نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین کے بعد اس کی قبر پر بآواز بلند فاتحہ خوانی کی۔ اے اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھے ہر شے پر مکمل اختیار اور قدرت حاصل ہے، تو جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب علیم دے۔ تبریز بھی تیرا ایک بندہ تھا اور تو ہی جانتا ہے کہ تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، مگر میں تجھ سے تیرے رحم کی بھیک مانگتا ہوں، میرے معاملے میں تبریز کی گرفت نہ کرنا۔ اس کے بعد نظام شاہ پالکی میں بیٹھ کر تبریز کے مکان پر گئے، اس کے بیوی بچوں اور خاندان سے تعزیت کی اور نگار خانم کے پاس واپس چلے گئے۔ غزنی کے در و دیوار پر ایک دہشت سی طاری تھی۔ تبریز کی لرزہ خیز موت اور ابو مسلم کی خودکشی نے ان لوگوں کو بھی خوفزدہ کر دیا تھا جن کے دل و دماغ امیر سبکتگین کی طرف سے صاف نہیں تھے۔ ان مسلسل واقعات سے سبکتگین کو بہت بڑا سیاسی فائدہ حاصل ہوا تھا اور آئندہ کے لیے کسی مسلح بغاوت کا امکان باقی نہیں رہا تھا۔